الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله مولانا العظيم۔ تیرے بہتے ہوئے خون کے قطروں سے آتی ہے صدائے الا اللہ، تو احیاء دین مبین کے لیے سعی مسلسل ہے واللہ، قلت و کثرت شرط نہیں، ہر فتح پر قادر ہے اللہ، تو جب بھی پکارے برائے امداد مدد کو حاضر ہے اللہ۔ حضرات محترم، معززین علاقہ، حضرات علماء کرام اور بالخصوص برادرم محترم جناب راؤ عبدالقیوم صاحب، میں آپ حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس قصبے میں آپ نے ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے یہ آواز بلند کی ہے۔ خالق کائنات کے نوٹس میں آپ کی یہ حاضری لگ چکی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی کا اظہار ہو چکا ہے۔ ہر مسلمان اس وقت بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، لیکن برادران اسلام میں آپ کو مختصر سا پیغام دیتا چلوں۔ یاد رکھیے، مذہب اسلام ظالم مذہب نہیں ہے، یہ مظلوم مذہب ہے۔ اس نے ہمیشہ کے لیے مظلومیت کی زندگی بسر کی ہے۔ بدر میں میری 14 لاشیں تڑپی تھی، میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ کی لاش تڑپی تھی، اور مکہ کی دھرتی پہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا تھا، حضرت خباب ابن عرب پہ ظلم ڈھائے گئے تھے۔ ان ظلموں کو برداشت کرنے سے، ان ظلموں کو برداشت نہ کر سکے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ یہ مظلومیت کی زندگی تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے اس مظلومیت کے بعد ہمیشہ کے لیے جیت اور فتح اسلام کے مقدر میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کی صورت میں اسلام کو کامیاب کیا، اور صرف مکہ فتح نہیں ہوئی بلکہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ مختصر وقت ہے، میں بات نقل کرتا ہوا چلوں۔ حضرات محترم، اس وقت میں آپ مسلمانوں کو یہ ایک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے کر تازہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس یہودیت کے چربے کے پیچھے دنیا کی عیسائیت کھڑی ہے، وہ دنیا کا کفر کھڑا ہے، لیکن یاد رکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت منافقت نہیں رہے گی، دو حصے ہو جائیں گے، یا اسلام ہوگا یا کفر ہوگا، اور ظاہر ہے کہ منافق کبھی اسلام کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ کافروں کی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں اس قصبے کی اس مختصر سی آواز سے لے کر ارباب اقتدار تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کر لو، تم اسلام کے ساتھ ہو یا کفر کے ساتھ ہو، اپنا نظریہ واضح کر دو، ارباب اقتدار تک اپنے سارے مسائل کو حل کر کے اپنی پالیسی کو واضح کرو۔ اور حضرات محترم، میں اپنے یہاں کے بوڑھے جوانوں سے درخواست کروں گا، اور حضرات علماء کرام نے جیسے بیان کیا ہے، بات یاد رکھیے، ہمیشہ کے لیے فتح اور کامیابی اسلام کو ملتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں فلسطین میں بچوں کی چیخیں اچھل رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں مائیں بہن بیٹیاں بوڑھے جوان کٹ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ واقعات پہلے نہیں ہیں، یہ سوویت یہاں پہ یہی انگریز کا برطانوی حکومتی تھی، یہ یہاں پہ ہندوستان پاکستان میں آئی اور 100 سال تک یہاں پہ ان کا راج رہا، لیکن آخر میں فتح اسلام کو ملی اور وہ کفریہ طاقتیں دم دماغ کے بھاگ چکی ہیں۔ اس کے بعد سوویت یونین آئی روس کی شکل میں، اور اللہ نے وہ 14 سال جنگ کے بعد کامیابی اللہ نے اسلام کو دی، اور روس اپنے کھٹے لین لگ چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ملک کا صحافی بھی لکھتا تھا، اداریہ لکھنے والے بھی کہتے تھے یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ مسلمان، انہوں نے کس بھیڑیے سے پنگا، پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ترقی ہے، طاقت ہے، لیکن یہ سیدھا سادہ مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی ٹیکنالوجی سے میرے خدا کی طاقت کتنی بلند ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، اسرائیل پہ لعنت، اسرائیل پہ لعنت، امریکہ پہ لعنت۔ کہ وہ نیٹو افواج کی شکل میں ساری دنیا کا کفر شکست کھا کے بھاگ چکا تھا۔ 2021 میں نے اپنے حلقہ احباب میں یہ بات نقل کی تھی کہ اسلام کی تاریخ میں 1400 سالہ تاریخ میں یہ سب سے بڑی اسلام کی فتح ہے کہ ایک 20 سال کے اس طویل عرصے کی جنگ کے بعد اللہ نے کامیابی اسلام کو دی ہے اور ساری دنیا کا کفر شکست کھا کے بھاگ چکا تھا۔ میرے محترم بھائی، اب معرکہ شروع ہو چکا ہے فلسطین پہ۔ یہ میرا قبلہ اول ہے۔ میرے نبی کے ختم نبوت کا تاج بیت المقدس میں سجایا گیا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے لیے بیت المقدس پہ پہنچے تھے تو تمام انبیاء کرام کو بیت المقدس میں امامت کروائی تھی، جس کے بعد آپ کو لقب ملا ہے امام الانبیاء کا۔ نبوت کا تاج بیت المقدس میں سجایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان نے یہاں پہ حکومت کی تھی اور حضرت سلیمان نے کہا تھا ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت چاہیے جو آج سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو، آج کے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر خدا حضرت سلیمان کو حکومت دی۔ حمد ہے، فضاؤں پہ بھی حکومت ہے، دریاؤں پہ بھی حکومت ہے، انسانوں پہ بھی حکومت ہے، جنات پہ بھی حکومت ہے۔ حضرت سلیمان کا تخت فلسطین سے صبح کے وقت اٹھتا تھا۔ کاشے وارث ہیں، نبی کے امتی ہیں، فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، فلسطین مسلمانوں کا ہے، فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین، فلسطین، فلسطین۔ برادران اسلام، فلسطین ہمارا ہے، انبیاء کرام کا ہے، اسلام انبیاء کرام کا سچا وارث ہے، اس لیے یہ معرکہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت مجھے وہاں پہ بلکتے ہوئے بچوں کی چیخیں تڑپا ضرور رہی ہے، لیکن مجھے خالق کائنات کی ذات پہ امید ہے کہ وہ شہداء کی داستان وہ ناکامی نہیں ہے۔ احدی الحسنیین، جب بھی کوئی میدان کارزار میں اترتا ہے دو کامیابیوں میں سے ایک ضرور لے کے جاتا ہے، یا شہادت کی کامیابی ہوتی ہے یا فتح کی کامیابی ہوتی ہے۔ جو لوگ چلے جا رہے ہیں وہ شہادت کی کامیابیاں لے کر وہ جنت کے راہی بن رہے ہیں، اور جو رہ چکے ہیں انشاءاللہ پوری دنیا کا مسلم اس وقت تڑپ چکا ہے۔ آپ کا یہ قصبہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان جاگ چکا ہے۔ انشاءاللہ فلسطین کی جنگ کی کامیابی اسلام کی کامیابی۔ سبیلنا، 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 سبیلنا۔ جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا، آپ ان کے ساتھ دعاؤں میں حضرات علماء کرام کی خدمت میں میں گزارش کروں گا قنوت نازلہ شروع کریں، عوام کو سمجھائے قنوت نازلہ کی کیا حقیقت ہے اور نبی علیہ السلام نے کیسے ادا کی ہے۔ اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور جوانوں، آپ صرف روتے نہ رہو بلکہ اپنی محنت اور کمائی کو شامل کرو۔ اگر جس جگہ تک آپ کی بھی ساتھ ہے تو آپ کا حصہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا رہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ مختصر جنگ نہیں ہے، یہ طویل چلے گی، اس وقت تک چلے گی جب تک اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود نہیں کر دیتے۔ انشاءاللہ فلسطین کی سرزمین، یہ فلسطین کے قریب اردن ہے، وہاں پہ بحر میت ہے۔ خالق کائنات نے قوم لوط کو ان کی عیاریوں اور بدکاریوں کی وجہ سے فرشتے کے پر پہ اٹھا کے آسمانوں کے قریب کر کے الٹا کے دے مارا تھا۔ آج بھی وہ بحر میت ان عبرت بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ زمین فلسطین اسرائیلیوں کے لیے نشان عبرت بنے گی انشاءاللہ۔ آپ اپنا جان مال حصہ شامل کیجئے اور اسرائیلی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کیجئے تاکہ ہمارا ہر حصے میں ہر طرح سے مسلمانوں کے ساتھ حصہ بھی پڑتا رہے، اور اسرائیل کو جو ہم قوت دے رہے ہیں یہ بھی ختم ہوتی رہے۔ ہمارے قائد محترم، قائد جمعیت، امام انقلاب
سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن فلسطین کے سفیر کو بٹھا کے کانفرنس کے اندر یہ یقین دہانی کروائی ہے انشاءاللہ پاکستان کا مسلمان آپ کے ساتھ ہے اور کھڑا ہے. ہم نے شہر سرکردہ میں بھی کیمپ لگا دیا ہے اور دھڑا دھڑ مسلمان آ کر اپنا حصہ جمع کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ قائد محترم کے ہاتھ سے سیدھی یہ رقم فلسطین کے سفیر کے ہاتھ میں جائے گی اور وہاں سے سیدھی فلسطین پہنچے گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. یہ آپ کی حاضری تھی، اس کو کم نہ سمجھیے. بارگاہ الہی میں یہ قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے. میں تمام مؤسسین علاقہ کا مشکور ہوں کہ آپ مختصر سے اس آواز پہ حضرات علماء کرام کی اس نوٹس پہ آپ حاضر ہوئے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو کامیابی نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.